اسلام میں زنا ایک خطرناک بھیانک جرم ہے۔ گناہ کبیرہ میں شرک اور قتل جیسے سنگین جرم کے بعد سب سے بڑا سنگین جرم زنا کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کھائے گی۔ پھر اس کے بعد پوچھا گیا اب کون سا گناہ بڑا ہے، تو آپ نے کہا ان تزانی حلیلۃ جاری، تم اپنے پڑوس کی بیوی سے بدکاری کرو۔ زنا کی قباحت و شناعت کا اندازہ اس بات سے ہم لگا سکتے ہیں کہ شریعت مطہرہ نے شادی شدہ زناکار کو جان سے مار ڈالنے کا حکم دیا ہے، وہ بھی پتھر سے، بے رحمی بے غیرت مروت کے ساتھ۔ یعنی زنا روئے زمین کا اتنا بڑا پاپ ہے کہ اگر زانی شادی شدہ ہو تو وہ اب دنیا میں زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ زنا کہتے ہیں شرمگاہ کو حرام شرمگاہ میں داخل کرنے۔ زنا یہ ہر مذہب میں ایک سنگین بھیانک جرم ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے اس پر سب سے سخت پابندی عائد کی، زانی پر اتنی شدید سزا نافذ کی ہے جس کو سن کر یا دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سوچئے شادی شدہ زانی کی اسلام میں سزا یہ ہے کہ اس کو مقتل میں لا کر پتھروں سے مار مار کر ہلاک و برباد کر دیا جائے، جب تک اس کی قفس عنصری سے پرواز نہ کرائے تب تک مسلسل اس کو پتھروں سے مارنا اور کچلنا ہے، تاکہ دوسروں کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان بنے۔ اگر زنا کرنے والا غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائیں گے، 1 سال کے لیے شہر بدر کریں گے۔ شریعت مطہرہ نے زنا اور بے حیائی سے سختی سے روکا ہے، بدکاری سے کوسوں دور رہنے کی تعلیم دی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، تم لوگ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ زنا یہ بہت ہی گندا اور برا راستہ ہے۔ مگر افسوس صد افسوس آج زنا بالکل عام ہے، ہر طرف اباحیت پسندی کا دورہ ہے، زناکاری، بدکاری، فحاشی کی بہتات ہے، اور یعنیت ننگاپن کی کثرت ہے، شرم و حیا، عفت و پاک دامنی، عزت و شرافت، اچھے اخلاق و کردار کی گراوٹ حد ہو چکی ہے۔ آج تو معصوم بچیاں، نابالغ بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ مگر میرے بھائیوں یاد رکھو کہ زنا یہ شرفا عزت دار کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ گھٹیا ذلیل لوگوں کی شناخت، ان کی پہچان ہے، بے غیرت، بے شرم، بے حیا، بے ایمان لوگوں کا مشغلہ ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن کی حالت میں نہیں رہتا۔ اسی طرح زنا جس سماج میں پھیل جاتا ہے، جس شہر کے باشندوں کے لوگ اخلاقی بیماری میں ملوث ہوتے ہیں، تو اس ظالم قوم پر ذلت و رسوائی مسلط کر دی جاتی ہے، اسے رزق میں تنگی، مال و عمر میں خیر و برکت سے محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ متعدد جان لیوا بیماریاں جو ماضی میں ناپیدا ہوئے تھے وہ سماج کے ظالموں کو جکڑ لیتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا۔
جب جس قوم میں بے حیائی، بدکاری، زناکاری بالکل عام ہو جاتی ہے تو اس میں طاعون، جان لیوا بیماریاں عام ہو جاتی ہیں، پھیل جاتی ہیں، جو کہ پہلے زمانے میں نہیں پیدا ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، جس قوم میں زنا اور سود عام ہو جاتا ہے تو اس کی تباہی بالکل مسلم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زنا سماج کا ایک سنگین مہلک مرض ہے۔ اس سے کوسوں دور رہنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ مگر افسوس، آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جو عشق و معاشقے کی گندگی میں مبتلا ہیں، شب و روز عیاشی، بے حیائی میں اپنی زندگی کھپا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ زنا سے بچنا ہے تاکہ خواتین کی عزت اور ناموس کی حفاظت ہو سکے، نسل کی حفاظت ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی کے مقصد کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے زمانے میں تقریباً پوری دنیا میں زنا کی بہتات ہے، زانیوں کی کثرت ہے، نیک و صالح اچھے کردار کے حامل بہت کم نظر آتے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، زنا کی کثرت قرب قیامت کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر الشرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، زنا کی کثرت ہوگی، خوب شراب پینے لگیں گے، مرد کم ہو جائیں گے، عورتوں کی تعداد بے شمار ہو جائے گی، یہاں تک کہ ایک آدمی کی نگرانی میں، اس کی ماتحتی میں 50 عورتیں ہوں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ بالکل قیامت کے قریب لوگ جانوروں اور گدھوں کی طرح سرے عام جفتی کریں گے۔ ایسے ہی بدبختوں پر قیامت قائم ہوگی۔ ایسے موقع پر وہاں وقت کا سب سے بڑا پاکیزہ اخلاق، اچھے کردار کا آدمی وہ کہلائے گا، تم یہ بدکاری دیوار کے پردے میں کیوں نہیں کرتے؟ جو اس طرح کی بات کہتا ہے وہ انسان پاکیزہ اور اچھے کردار والا سمجھا جائے گا۔ ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زنا کی کثرت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ آج ہم اپنے آس پاس ذرا غور سے جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا آج کے فتنوں کے دور میں انسانیت پر حیوانیت، درنگیت کا غلبہ ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی نابالغ معصوم بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ درندہ صفت انسان ان معصوم بچیوں پر اپنی ہوس اور شہوت کی پیاس بجھانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، اور آنے والے دن عصمت دری، زناکاری کے کام بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اگر سر دست ان خامیوں پر سخت گرفت اور فوری کارروائی نہ کریں، مجرموں کو غافل کردار تک نہیں پہنچایا گیا تو آنے والے دنوں میں موجودہ وقت سے زیادہ شرمناک، خطرناک دن دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے ضروری ہے، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم زنا سے کوسوں دور رہیں، نیک اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش کرنا ہے، اپنے بال بچوں، خواتین کی حفاظت کرنا ہے۔ دعا بھی کریں اللہ رب العزت ہم سبوں کو زنا جیسے مہلک مرض سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زنا اسلام میں انتہائی قبیح بدترین کام، زنا کرنا گھٹیا ذلیل لوگوں کا شیوا ہے، کیونکہ زنا کی وجہ سے عزت، اخلاق، حسب و نسب، شرم و حیا، ایمان سب پامال ہوتا ہے۔ چنانچہ شریعت مطہرہ نے
بے حیائی بدکاری کے سدباب کے لیے انتہائی سخت سزا کا نظام قائم کیا، جیسے اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہے تو اس کی سزا رجم، یعنی مجرم کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے، اس کو کفر کردار تک پہنچانا ہے، پتھروں سے مار مار کر ہلاک و برباد کرنا ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں ذکر کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر رسول پر بیٹھ کر فرمایا، سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ پر کتاب کا نزول بھی فرمایا، جو آپ پر رجم کی آیت نازل کی گئی، ہم نے اسے پڑھا، یاد کیا، اسے اچھی طرح سمجھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود زانیوں کو رجم کیا، ہم نے بھی آپ کے بعد زانیوں کو رجم کیا۔ مجھے اب خوف محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں طویل زمانہ گزر جانے کے بعد لوگ یہ نہ کہے کہ ہم اللہ کے کتاب میں رجم کا حکم نہیں پاتے، اللہ کے اس فریضے کے ترک کرنے کی بنا پر گمراہ ہو جائیں، جبکہ اللہ نے رجم کا حکم نازل فرمایا۔ رجم اللہ کی کتاب میں حق اور واجب ہے، اس پر جس مرد یا عورت نے شادی کے باوجود بھی زنا کر لیا، شادی شدہ زانی کو رجم اس وقت کریں گے جب گواہی مکمل طور پر ثابت ہو جاتے ہیں، یا مجرم خود اعتراف کر لے یا عورت حاملہ ہو جائے۔ اسی طرح آپ کے پاس مسجد نبوی میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے زنا کر لیا، تو آپ نے اس کی طرف سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ وہ شخص اسی طرح 3 مرتبہ کہنے لگا، میں نے زنا کر لیا۔ اس نے 3 مرتبہ اپنے نفس کی گواہی پیش کی، تو آپ نے کہا، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس نے کہا، نہیں۔ تو آپ نے پھر پوچھا، احسنتا، کہ تمہاری شادی ہو گئی؟ قال نعم یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ہو گئی۔ تب آپ نے فرمایا، اذهبوا فرجموه، اسے لے جاؤ اور اس کو رجم کرو۔ تو ان دونوں روایتوں سے صاف معلوم ہوا کہ شادی شدہ زانی کی سزا اسلام میں رجم ہے، یعنی ایسے پاپی آدمی کو دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اگر زانی شادی شدہ نہ ہو تو اس کی سزا 100 کوڑے مارے اور مکمل 1 سال تک جلا وطن ہونا، یعنی اپنے شہر سے باہر دوسری جگہ قیام کرنا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، انہ امر فی من زنا ولم یحسن بجلد 100 وتغریب عام۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ جس نے زنا کیا وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اسے 100 کوڑے مارنا ہے، 1 سال کے لیے اس کو جلا وطن کرنا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ زنا ایک بدترین اور گھٹیا عمل ہے، اس کی سزا اسلام میں نہایت سنگین ہے۔ شریعت مطہرہ نے شادی شدہ زانی کو رجم کرنے، غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارنے، مزید 1 سال شہر بدر کرنے کی سخت تاکید کی۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم اسلامی مملکت میں رہتے ہیں تو اسلام کے اس قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے، تاکہ زانیوں سے معاشرہ پاک و صاف ہو جائے، سماج کے خواتین کی عزت و ناموس کی حفاظت ہو سکے۔ زنا کے بہت سارے نقصانات ہیں، زنا کی تباہ کاریاں، زنا بدکاری اور بدفعلی ایک مجرمانہ کردار کی پہچان ہے۔ دین و دنیا آخرت میں زنا کے بے شمار نقصانات ہیں، جو اس بات کا ہم سارے انسانوں سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم سب زناکاری جیسی بدترین خصلت سے
ہمیشہ کے لیے دور رہنا ہے۔ محترم حضرات، آئیے آج ہم آپ کے سامنے زنا کے نقصانات مختصر انداز میں بتاتا چلوں۔ زنا کی وجہ سے ایمان کی روح مجروح ہو جاتی ہے، دل سے ایمان کی روشنی مٹ جاتی ہے۔ زناکار سے اللہ سخت ناراض اور غصہ ہوتا ہے۔ زنا سے دل سخت اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ زانی لوگوں کی نگاہ میں گر جاتا ہے، اس کی عزت مٹی میں مل جاتی ہے۔ زنا کرنے سے رزق کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ غربت اور افلاس، فقر و فاقہ انسان دوچار ہوتا ہے۔ دل سے سکون چھین لیا جاتا ہے اور گھر کے اندر اختلاف اور انتشار کا گہوارہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں زانی کو سخت سزاؤں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ زنا یہ شرم و حیا، عفت اور پاک دامنی اور غیرت کی چادر کو انسان سے کھینچ کر ذلت کے سمندر میں ڈھکیل دیتا ہے۔ پھر انسان بالکل بے شرم، بے حیا، بے غیرت بن جاتا ہے۔ زانی کا دل اللہ کی محبت، اس کی یاد سے خالی رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے نفس میں خباثت ہی کو جنم دیتا ہے، ہمہ وقت بدکاری کے لیے موقع کی تلاش میں سرگرم رہتا ہے۔ زنا یہ شادی جیسی عظیم عبادت سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہی شیطان کی ایک بڑی چال ہے۔ زنا سے دنیا میں سخت عذاب اترتا ہے اور بے شمار خطرناک بیماریوں کا ذریعہ بنتا ہے، جیسا کہ بہت زیادہ موت کا ہونا، طاعون، ہارٹ اٹیک کا ہونا، کینسر، ابھی بے شمار چیزیں ہیں۔ زنا سے نسب کا ٹال مٹول ہوتا ہے، نسب خلط ملط ہو جاتا ہے۔ زنا کی وجہ سے ولد الزنا کا ایک آزمائش بھری زندگی کا جھیلنا ہوتا ہے۔ زنا پر خرچ ہونے والی دولت کا بے حساب خسارہ ہے، نقصان ہے۔ زنا کی وجہ سے بیوی کا حق چھیننے کے مانند منی کی بربادی ہوتی، وقت کی بربادی ہوتی۔ زناکار کے لیے عالم برزخ میں دردناک عذاب بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ عذاب ہے کہ زانی مرد و عورت بالکل ننگے ایک تنگ آگ کے تنور میں تپیں گے۔ قیامت کے دن زانی کے لیے جہنم ہے۔ بوڑھے زانی سے اللہ بات نہیں کرے گا۔ عام زانی کو اپنی عظیم الشان نعمت جنت سے محروم کر دے گا۔ اتنے ہی نہیں، اور بھی بے شمار نقصانات ہیں۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو بھی اس مہلک بیماری سے بھرپور بچنے کی اور بچاتے رہنے کی کوشش میں رہنا ہے۔ زنا کی حرمت اور اس کا نقصان ہر مذہب، ہر دھرم میں ہے۔ زنا کے نقصانات کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ زنا یہ دین و دنیا، آخرت، جان و مال، عزت، آبرو کی ہلاکت اور تباہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی زنا کے افعال روز بروز بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ معصوم اور نابالغ بچیوں کے ساتھ اجتماعی آبرو ریزی، قتل کے حادثات میں شب و روز اضافہ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم زنا کی حرمت اور اس کے نقصان کو تو سمجھتے ہیں، لیکن زنا کے اسباب اور اس کے عوامل پر گہری نظر نہیں رکھتے، جس کے نتیجے میں آج بے حیائی، بدکاری کا دورہ ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج سرسری طور پر زنا کے اسباب کو ذرا اچھی طرح ہمیں سمجھنا ہے، اور ہم سب زنا کے چور دروازوں کو اچھی طرح بھانپ لینا ہے، پھر ان سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنا ہے۔ شیطان کو بہکانے اور گمراہ کرنے کا موقع نہیں دینا ہے۔ مرد و زن کا اختلاط ہونا زنا کا سبب بنتا ہے۔ عورت کا حجاب اور نقاب کا نہ لگانا
مخلوط تعلیم یعنی ایک ساتھ لڑکے لڑکی کا پڑھنا لکھانا یہ بھی زنا کا سبب بنتا ہے۔ بغیر محرم کے عورت کا اپنے گھر سے باہر سفر پر نکلنا، شادی لیٹ سے کرنا، جدید وسائل کا ناجائز استعمال کرنا جیسے موبائل اور انٹرنیٹ وغیرہ کا غلط استعمال کرنا، عورت کا گھر سے بے پردہ خوشبو لگا کر نکلنا، عورت کا اجنبی مرد کو اور مرد کا اجنبی عورت کو دیکھنا، بیوی کا اپنے شوہر کو ایک سے زائد 4 شادی کرنے پر سخت پابندی لگانا، بنا ضرورت عام راستوں پر بیٹھنا، ایمان اور تقوی کی کمزوری، زوجین کا حق زوجیت کی ادائیگی میں خیانت کرنا، بے غیرت بے حیا نوجوانوں کی صحبت اختیار کرنا، فحشی میگزین مجلات کا کتابوں کا مطالعہ کرنا، نیم برہنہ تصاویر کا نظر کرنا، فحشی فلم کا دیکھنا، گانے میوزک کا سننا، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا، سیر و سیاحت کے لیے اپنی اولاد کو بالکل آزاد چھوڑ دینا، پیسہ کمانے کے لیے عورتوں اور بچیوں کو دکان پر بیٹھانا، آخرت کے حساب و کتاب اور آتش دوزخ سے بے خبر اور بے فکر رہنا، غیر محارم سے خلوت میں ملنا جلنا، عورت کا اجنبی مردوں سے نرم لہجے میں گفتگو کرنا، شرعی قانون کو توڑنا، اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے دور رکھنا اور ان کے اندر دینی مزاج نہ پیدا کرنا، ان کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو زنا کے اسباب، زنا تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔